بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ضل له هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، معزز حضرات، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور نہ یہ کہ صرف تذکرہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو یہ عام مؤمنین پر احسان بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو عام مسلمانوں پر جو احسان بتلایا ہے، واقعی اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ پیدائش کا ذکر ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ تین چیزیں بھی کلام پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد واضح فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگوں کا، مدینے کے لوگوں کا بہت برا حال تھا. نہ ان میں انصاف تھا، نہ ان میں عدل تھا، قتل و گری عام تھی، لوٹ مار چوری، اور اگر اولاد بچی پیدا ہو گئی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینا اور کبھی کبھی اس کو قتل کر دینا. غرضے کے ہر طرح کا ظلم اور ہر طرح کی خراب ان میں پائی جاتی تھی. یہاں تک کہ اس زمانے کے یہود بھی یہ تمنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک آخری نبی آئیں گے جن کو فالو کر کے، جن کی اتباع کر کے ہم سب پر غالب آ جائیں گے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انتظار میں باقاعدہ دوسروں کو حوالے دیا کرتے تھے کہ آج ہم پر تم ظلم کر رہے ہو لیکن نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلہ لیں گے. جب نبی آ جائیں گے تو وہ ہم کو ایک ڈائریکشن دیں گے، ایک راہ دیں گے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتائیں گے. کیونکہ ان کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی اس میں جگہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ملتا ہے.
اسی طرح انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ واضح کر رکھا تھا، یہ بتا رکھا تھا کہ ایک نبی میرے بعد آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، میں اللہ کا آخری نبی نہیں، میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے، اور جب وہ نبی تمہارے درمیان مبعوث ہو جائیں تو تم ان کی اتباع کرو۔ تو محترم بزرگوں دوستو، مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے آباء و اجداد میں سے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم میں انہی میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو ان کے سامنے تمہاری آیات کی تلاوت کرے اور ان کے سامنے تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو جینے کا مقصد بتائے، انہی میں سے عطا کرے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی میں سے اس لیے فرمایا کہ جب وہ انہی میں سے ہوگا تو اس کو فالو کرنے میں ان کو آر شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، یہ اس کو جانتے ہوں گے، اس کی عادات سے، اس کے اوصاف سے، اس کے اخلاق سے واقف ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم، آپ کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن ایسا نبی جیسی صفات کا حامل آپ نے دعاؤں میں مانگا ہے وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہا تھا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب ہوں اپنی والدہ کا، کیونکہ حضرت آمنہ جب حمل سے تھی تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن مبارک سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے در و دیوار اور تمام بلڈنگیں روشن ہو گئی۔ تو محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو احسان کیا، علی اختلاف القولین، پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نبی نہیں بنے، بڑے نہیں ہوئے، ابھی بچے ہیں، صرف پیدا ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اتنا گہرا اثر کفر پر پڑا کہ کسرا جو یہ فارس ایران کا پہلا نام ہے، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے یا کچھ بڑا ہو چکا ہے، اور وہاں کے مجوسیوں نے جو 1000 سال سے ایک آگ جلا رکھی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ بحیرہ صاحب ایک ندی، تالاب بہت لمبا چوڑا، اس کا پانی اچانک سے خشک ہو گیا۔ یہ ایک ساحلی علاقہ تھا، سیر و تفریح کا علاقہ تھا، یہاں پر لوگ گھومنے کے لیے آتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بڑے مندر ٹائپ کے گھر بنا رکھے تھے مجوسیوں نے، تاکہ گھومنے والوں کو، آنے والوں کو، سیاحوں کو اپنے مذہب کی دعوت دی جا سکے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، صرف پیدائش سے، ان کے تمام کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے طور طریق کو بتاتے ہیں کہ میں تو مدینے ہی میں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں 7 یا 8 سال کا چھوٹا بچہ تھا، لیکن ہر بات کو سمجھتا تھا، ہر بات کو نوٹ کرتا تھا، جو بھی واقعہ ہوتا تھا وہ میرے یاد رہتا تھا۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ایک یہودی فوراً پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور آواز لگائی، اور بڑا کانپ رہا تھا، بڑا ڈرا ہوا تھا، اور اس نے زور زور سے آواز لگا کے سب کو اکٹھا کیا۔ جب سب جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی زور زور سے چلا رہے ہو؟
تو اس نے کہا احمد، کہ جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا تھا، جو آخری نبی کے نام سے جانے جاتے ہیں ہماری کتابوں میں، ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اب سب ہوشیار ہو جاؤ۔ جبکہ خود ہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوں گے، ہماری فیملی میں پیدا ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کرنا تھا۔ بس یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، یہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزیشن پارٹی میں چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے حسین و جمیل بنایا، بچپن ہی سے ایک نورانی شخصیت بنایا، بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں دائی حلیمہ کے ساتھ طرح طرح کے معجزے، طرح طرح کی کرامات بچپن ہی سے رونما ہونے لگی تھی۔ دائی حلیمہ گود میں لے کر جو چل پڑی، بیمار اونٹنی میں عجب جان پڑ گئی، باد صبا نے جھوم کے کانوں میں یوں کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ تو وہ اونٹنی جو چل نہیں پاتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ اپنے وطن کی طرف چل پڑی، تو وہ فوراً چوکنی ہو گئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی کہ سب اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن نکالنے کے لیے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی دودھ سے بھاگی ہوئی، دودھ کو ختم کی ہوئی بکریوں کے تھنوں میں اچانک سے دودھ آ جاتا ہے۔ تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے تھے، اور شیطان بڑی مایوسی کا شکار ہو گیا تھا۔ شیطان بڑا مایوس تھا کہ اب اسلام کا ڈنکا بجے گا، اور یہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جہاں قتال عام تھا، زندہ بچیوں کو درگور کرنا عام تھا، ایک دوسرے کا حق مارا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتے تھے، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے فوراً بعد تمام چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئی، تمام چیزیں بدلنا شروع ہو گئی۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو سب سے پہلی ہجرت ہوتی ہے، چند افراد جو حبشہ جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا اس کے دربار میں جاتے ہیں، تو کفار مکہ وہاں پر بھی اپنا ایک قاصد بھیج دیتے ہیں کہ ان کو فوراً مکہ واپس کر دیجئے، ان کو فوراً مکہ بھیج دیجئے، یہ باغی ہیں، انہوں نے نیا دین پیدا کیا ہے اور یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گئے ہیں اور یہ واجب القتل ہیں، آپ ان کو پناہ مت دیجئے۔ لیکن نجاشی بادشاہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں یہاں پر تم آئے ہو، کیا بات پیدا ہو گئی ہے جو تمہیں کفار مکہ اس طرح سے کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس طرح سے مار ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہم گمراہی میں تھے، مردار کھا لیا کرتے تھے، زنا کر لیا کرتے تھے، چوری کر لیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈال لیا کرتے تھے، رہزنی کر لیا کرتے تھے، صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، غرض جتنی بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں سب ہمارے درمیان تھیں، اور سب میں ہم بڑے خوش و خرم تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے کو ہم عیب نہیں سمجھتے تھے۔ پھر ہمارے درمیان ایک نبی مبعوث ہوئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً مؤمنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک نبی پیدا کیا جو کلام پاک کی ان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، کلام پاک کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان کو پاک کرتے ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تقریر کی نجاشی کے سامنے کہ انہوں نے ہم کو بتایا کہ جیسے ایک مسلمان اور جیسے ایک انسان کو قتل کرتے ہو تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیتے ہو۔ انہوں نے ہم کو بتایا کہ زنا برا راستہ ہے، انہوں نے ہم کو بتایا کہ صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، انہوں نے ہم کو بتایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ غرض انہوں نے ہم کو جینے مرنے کی چھوٹی سے بڑی بات سکھائی،
اور ہم کو سیدھے راستے کی تعلیم دی۔ نجاشی بادشاہ یہ سن کر ایک منٹ کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر سوچ کر کہا کہ یقیناً اس طرح کی بات کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، کوئی فراڈ آدمی نہیں کر سکتا۔ یقیناً جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ اور کفار مکہ نے جو نجاشی کے پاس ایک قاصد بھیجا تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، یہ واجب القتل ہے، ان کو سزا دی جائے گی، اس سے کہلوا بھیجا کہ اب یہ میری پناہ میں ہے اور اب ان کو یہاں کوئی تکلیف کسی طرح کی نہیں ہوگی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد عجیب و غریب انقلاب پیدا ہوئے۔ جنگ بدر اور احد، میدان احد میں، میدان بدر میں جہاں پہلے زناکاریاں عام تھی، جہاں پہلے لوٹ مار عام تھی، اب وہاں گھوڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اب وہاں حق کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے جنگیں لڑی جانے لگی۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جانے لگی۔ بچے سے لے کر، جوان سے لے کر بوڑھوں تک میں ایمانی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا جانے لگا۔ کفار مکہ مدہوش ہو گئے، سوچنے پڑ گئے کہ ان کو کس طرح سے روکا جا سکے، لیکن ان کو روکنے کی کوئی طاقت ان کی کام نہ آئی اور اسلام بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور آج بغیر محنت کے ہمارے پاس موجود ہے۔ علیہ السلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام تو بلند ہوتا ہے، یہ دباتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس ماہ مبارک میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امت پر بڑا احسان ہے کہ ہم کو کفر و شرک کی ضلالت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام جیسے عظیم الشان دولت سے نوازا، ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال کے ہدایت کا راستہ دیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کو ایمان کا جز قرار دے دیا گیا۔ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں سیدھی کر رہے تھے، سواد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں نیزہ تھا تو نیزے سے ان کو پیچھے کیا کہ صف سیدھی کر لو، پیچھے کو ہو جاؤ۔ محبت دیکھیے صحابہ کرام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس نیزے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب صحابہ کرام ایک منٹ کے لیے حیران پریشان کہ بدلہ لینے چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اگر یقیناً میرے نیزے سے آپ کے بدن میں کوئی خراش پیدا ہوئی ہے تو میں بدلے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا اور ان کو کہا کہ بدلہ لے لیجئے۔ وہ تو صحابی تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن سے کپڑا ہٹایا، کپڑا آپ کے بدن سے ہٹتا ہے اور آپ کا بدن نظر آتا ہے تو فوراً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر رونے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو چومنے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو تو پتا ہے بدر کی لڑائی شروع ہونے والی ہے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس لڑائی میں قبول فرما لے، میں شہید ہو جاؤں، پھر اس کے بعد کہاں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملاقات کا موقع ملے گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معیت کا موقع ملے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہید ہونے سے پہلے میری جو ایکٹیویٹی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کی ہو، اور اس کے بعد پھر میں فوراً اگر شہید بھی ہو جاؤں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی محبت کرنے والے عطا کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اپنے وقت کے بچوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو اپنے وقت کے جوانوں میں سب سے زیادہ ہیلتھی، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ مضبوط انسان تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں چلتے تو سب سے اچھے نظر آتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو نمایاں نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی سیرت پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، یہاں تک کہ شعراء نے کہا ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ کیا کہا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی کا درجہ تھا۔ حضرت حسان جو شاعر رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں،
یہی جن کا بھی تذکرہ چل رہا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 8 یا 9 سال بڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے اشعار انہوں نے کہے ہیں، کچھ کفار کے مقابل آ کر کہے ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کفار کو جواب دینے کے لیے کہے ہیں۔ لیکن جتنے بھی اشعار انہوں نے کہے، جتنے بھی تعریف انہوں نے زندگی بھر کی، یہ اس نتیجے پر پہنچے، اخیر میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ اخیر میں آ کر یہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھ نے اتنا حسین کبھی کوئی انسان دیکھا نہیں، اور اتنا زیادہ جمیل بچہ کبھی کسی ماں نے جنا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آپ ہر عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ظاہری عیب تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی باطنی عیب تھا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جیسا کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ایسا بنوں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منشا کے مطابق پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اخلاق پوری ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں، ہمارے اور تمہارے نبی میں، میرے محبوب میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کی جہت طے کرو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جو تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہو سکے اتباع کی جائے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو کسی حدیث کو سنے، اس پر عمل کرے، اس کو آگے تک پہنچا دے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرتی رہنی چاہیے اور ہمیشہ اس فکر میں رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کا کھانا ہو جائے، اس کا پینا ہو جائے، اس کی تمام لائف اسٹائل جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل طریقے کے عین مطابق ہو جائے۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ رات جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ جنگ احد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو سنان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے بہتا ہوا خون زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا، اس کو پہلے ہی صاف کر لیا کرتے تھے، اس کو پی لیا کرتے تھے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو کیوں پی رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے خون کے ساتھ میرا خون جب شامل ہو گیا تو اب ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو احسان کیا تھا، ان میں ایک رسول اور نبی مبعوث فرمایا تھا، انہوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے کفر و شرک کی ضلالت کو بھی دیکھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھا، تو انہیں کفر و شرک میں اور ایمان کے نور میں، کفر و شرک کی تاریکی میں اور ایمان کے اجالے میں بہت بڑا فرق نظر آیا۔ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے قدر کی جیسے قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری بھی یہ مقام رکھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، قرآن میں بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا کہ اے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹینشن میں ہوتے، کبھی چادر اوڑھ لیا کرتے تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبلی میں لپٹنے والے، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ جب کافروں کے تانوں سے پریشان تھے، کافر کہا کرتے تھے کہ ان کی جو بھی لڑکا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، یہ مقتول نسل ہے، ان کی تو آگے نسل ہی چلنے والی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچرل بات ہے، کوئی ہماری فیملی پہ اٹیک کرتا ہے، کوئی پرسنل اٹیک کرتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ان کی ٹینشن لے رہے ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا، چھوڑو ان کو دفع کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھتے رہیے، قربانی دیتے رہیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور آپ دیکھیے جو آپ کو اولاد کا تانا دے رہے ہیں، جو آپ کو مقتول نسل کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی نسل کو ختم کر دے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی اولاد وہاں سے چلی اس امت کی شکل میں، ان فالوورز کی شکل میں، وہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی محبت پر آج بھی مر مٹنے کو تیار ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسی ہی رہے گی۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے منقطع ہو گیا تو کفار نے تانا دینا شروع کر دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان پر وحی آتی جاتی نہیں تھی، ایسے ہی بولتے تھے، لیکن اگر آتی بھی تھی تو دیکھیے ان میں کھٹ پٹ ہو گئی، حبیب اور محبوب میں لڑائی بچ گئی، اب ان پر کوئی وحی نہیں آ رہی ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طریقے سے چھا جائے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، تو چونکہ چاشت کے وقت میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ ہے، اور رات کی قسم کھائی جب وہ اچھی طرح چھا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، سیاہی پھیل جاتی ہے، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے شانوں پر بکھرے ہوئے زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ سے دوری نہیں بنا کے رکھی ہے۔ ان کو کہنے دیجئے جو یہ کچھ کہتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اور اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے، تو آپ ان کے کہنے میں مت آئیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ظاہری اٹیک ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے پر مجبور ہو جاتے تو تسلی کہاں سے آتی؟ رب کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجتی کہ میرے نبی پریشان ہیں، آپ جائیے ان کو جا کر تسلی دیجئے۔ سورہ علم نشرہ بھی اسی کی دلیل ہے۔ محبت کا مطلب ایک کوالٹی دیکھیے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینوں کو نہیں کھول دیا؟ مطلب آپ کے اندر علم و حکمت کی باتیں نہیں بھر دی ہم نے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ بھی ختم کر دیا جس نے آپ کی کمر کو توڑے رکھا تھا۔ اب آپ کے فالوورز بڑھنے لگے، آپ کو محنت کچھ کم کرنی پڑ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ مین پوائنٹ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی باتیں کہی جا رہی ہیں، کتنی سیرتیں لکھی جا رہی ہیں، کتنی نظمیں چلی جا رہی ہیں۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے خواب کی تعبیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہو گئی، لیکن جس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا، وہ کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد تھا کہ اس امت کو ایک راہ مل جائے، ایک ایسی ہدایت کی ایک روشنی مل جائے جس میں یہ چل سکیں، ایک ایسا راستہ مل جائے جس سے پھر یہ بھٹکے نہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نبی جن کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا، وہ تو آ کے چلے گئے، لیکن اپنی تعلیمات کو قرآن کی شکل میں، صحابہ کرام کے ذریعے سے احادیث کی شکل میں، اپنے افعال، اقوال اور کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حفاظت کر کے ہم تک پہنچایا گیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں، اور ایسے عمل کریں جیسے عمل کرنا چاہیے۔ بدعت و خرافات سے دور رہیں، طرح طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو خرافات ہو رہی ہیں اس سے ہمیشہ دور رہیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ماہ مبارکہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیدا ہوئے تو اس میں وفات بھی پائی۔ اب خوشی کے موقع پر تو آپ ڈھول ڈی جے بجا لیتے، وفات کے موقع پر کیا کرو گے؟ ماتم اسی طرح کرو جس طرح وہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ میٹھا میٹھا ہاتھ پکڑ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ وہی بات ہو گئی۔ پیدائش کے موقع پر طرح طرح کے جلوس ہو جاتے ہیں، تو پھر وفات بھی تو اسی مہینے میں ہے، تو وفات پہ کیا کرنا چاہیے؟ وفات پہ تو جان ہی دے دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو محبت کا اظہار اس طرح سے ہو
کہ وہ وفات کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہو، اس پر غالب نہ آئیں، اور وفات کا دکھ اور وفات کا رنج اس طرح سے ہو کہ وہ محبت اور پیدائش کے دن پر غالب نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو معتدل بنایا، اعتدال کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کی تعلیم دی، تو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو خرافات پھیل رہی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جانثار صحابہ کی صف میں ہمیں شامل فرما لے۔ باقی ایک مسئلہ ہے سلام کے تعلق سے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے بالکل صحیح ہے، کچھ لوگ بالکل صحیح کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ لوگ ہمارے 5 فٹ دور ہونے کے باوجود بھی ایسے کرتے ہیں، یہ سلام نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ اپنے دل میں کرتے ہوں گے، اللہ جانتے ہیں، پتہ نہیں، اور بہت سے لوگ تو ہونٹ تک نہیں ہلاتے، اور کچھ ایسے کرتے ہیں عقیدت میں ڈائریکٹ آ کر اور جی کیا حال ہے، مطلب سلام نہیں کریں گے، ڈائریکٹ مصافحہ۔ تو وہ مصافحہ جس میں یغفر اللہ لنا ولکم، حدیث میں جس کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب 2 مسلمان یغفر اللہ لنا ولکم کہہ کر آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تب ہے جب پہلے سلام بھی کیا ہو، تو سلام کے الفاظ کو مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ ہاتھوں کی اوور ایکٹنگ، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیتا ہے تو صحیح ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے اشارہ اس وقت کیجئے جب آپ اتنی دور ہو کہ آپ کو لگے کہ میں چاہ کر بھی ان تک آواز نہیں پہنچا سکتا، تب آپ ہاتھ سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں، اور زبان سے پھر بھی کلمات کہنے ہیں۔ لیکن آج کل دیکھا گیا کہ عام مزاج اور عام ماحول بن گیا بس، اور کچھ تو ایسے کہہ دیتے ہیں جیسا کہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ باہر دیکھ لوں گا تجھے، ایسے لگتا ہے پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا بگاڑ لو گے۔ تو مطلب اشارے سلام کے لیے جو ہم نے وضع کیے ہیں، یہ اشارے ایسے ہونے چاہیے کہ لگے کہ آپ سلام کر رہے ہیں، لگنا چاہیے کہ آپ سامنے والے کو دعائیں دے رہے ہیں۔ جب سامنے والے کے کان میں آواز جائے گی تبھی تو اس پر سلامتی ہوگی، تبھی تو اس پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ ادھر سے وہ پلٹ کر پھر جواب، اب جو کہتا ہے ایسے ہم بھی ایسے کر دیتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے تجھے بھی باہر دیکھ لیں۔ تو جواب جب آپ کو دے گا تب وہ 30 نیکیوں کا وعدہ ہے، تب رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ خالی اشارے سے اور خالی مصافحے سے، یہ ہاتھ تو نارمل بھی ملاتے ہیں، کافر لوگ بھی ملاتے ہیں۔ تو یہ جو مغفرت کے ہاتھ ملانے پر وعدے ہیں، یہ سلام کے بعد والے مصافحے پر ہیں۔ اب یغفر اللہ لنا ولکم جو 2nd اور 3rd درجے کی چیز ہے اس کو تو کر رہے ہیں، لیکن جو 1st درجے کی چیز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جس سے حدیث کو کا مفہوم رکھتے ہوئے ایک مفہوم نکالا گیا السلام قبل الکلام، حدیث بھی ہے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط کریں، السلام علیکم صاف ستھرا کہیں، اس کے بعد پھر جیسے چاہے ہاتھوں کو پھدکاتے رہیں آپ، اس کے بعد پھر مصافحہ ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا